بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ نمبر 14 کے سوالات کے جواب کے سلسلے میں آج ہمارا موضوع ہے شارٹ ٹرم، میڈیم ٹرم، لانگ ٹرم میں گوٹ فارم کے لیے کتنا سرمایہ درکار ہے، اور اس کے ساتھ ہی آج ہم 30 بکریوں کی فیزیبلٹی جو ہے وہ بنائیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک اہم گزارش ہے کہ ثمر گوٹ فارم پھالیہ کی طرف سے ویڈیو میں دی گئی معلومات علم اور تجربے کی بنیاد پر ہے۔ علم اور تجربہ میں ہر وقت اضافے کی گنجائش رہتی ہے۔ اگر ان معلومات سے کسی دوست کو فائدہ ہوتا ہے تو یہ اللہ کا خاص کرم ہے، لیکن یہ معلومات حتمی نہیں ہیں، ان میں مزید بہتری کی جا سکتی ہے۔ ثمر گوٹ فارم پھالیہ آپ کی طرف سے مفید رہنمائی کا خیر مقدم کرے گا۔ سلسلہ نمبر 14 میں ہمارا سوال نمبر 2 تھا کہ گوٹ فارمنگ کے لیے کتنا سرمایہ درکار ہے۔ دوستو، گزارش ہے کہ گوٹ فارمنگ صرف ایک طرز کی فارمنگ کا نام نہیں۔ گوٹ فارمنگ شارٹ ٹرم، میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم فارمنگ کا نام ہے۔ شارٹ ٹرم گوٹ فارمنگ میں عید الاضحیٰ سے کچھ عرصہ پہلے اچھی نسل کے جوان بکرے منڈیوں سے خرید کیے جاتے ہیں، جن کا فی ریٹ 15,000 سے 20,000 کی رینج میں ہو سکتا ہے، اور سڑک کنارے کیمپ لگا کر 1-2 کر کے فروخت کیے جاتے ہیں، اور فی جانور 3,000، 5,000، 7,000 منافع لے کر فروخت کر دیا جاتا ہے، جبکہ منڈی سے فارم تک فی جانور کرایہ الگ ہوتا ہے۔ جس طرح کا جانور خریدیں گے اسی حساب سے قیمت خرید میں کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ شارٹ ٹرم فارمنگ کو سیزنل فارمنگ کہا جاتا ہے۔ شارٹ ٹرم کے لیے خرید اور فروخت کے فن سے واقفیت بہت ضروری ہے۔ شارٹ ٹرم میں سارا کھیل سودا بازی پر منحصر ہے۔ مناسب قیمت پر خرید لیا تو منافع بڑھ گیا، وگرنہ نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ جانور کی خوراک کے بارے میں زیادہ اخراجات نہیں آتے۔ شارٹ ٹرم کے ذریعے کچھ ہی دنوں میں لگائی گئی رقم مناسب منافع سمیت واپس آ جاتی ہے۔ ایسے افراد جو منڈی سے مال خرید سکتے ہیں تو 1 یا 2 لاکھ کی سرمایہ کاری سے مناسب منافع چند دنوں میں کما سکتے ہیں۔ بڑے شہر جیسے لاہور، کراچی، راولپنڈی، کوئٹہ، فیصل آباد اور دیگر شہروں کے رہنے والے ملازمت پیشہ افراد شارٹ ٹرم گوٹ فارمنگ بآسانی کر سکتے ہیں۔ اپنی نزدیکی منڈی یا کسی گوٹ فارم سے مناسب قیمت میں جانور خرید کر اپنے کولیگ، دوست، رشتہ داروں کو فروخت کر سکتے ہیں۔ مناسب قیمت پر فروخت کرنے سے ان کا پارٹ ٹائم اور سیزنل بزنس ہر سال بڑھے گا۔ شارٹ ٹرم سیزنل گوٹ بزنس کے ذریعے دیہاتوں میں چلنے والے گوٹ فارم سے طریقہ کار طے کر کے عید سیزن کے لیے بکرے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ شہر میں رہنے والے قریبی دیہات کے گوٹ فارمر سے معاہدہ کے تحت عید سیزن کے لیے جانور تیار کرنے کے لیے سرمایہ کاری کر سکتے ہیں اور عید سیزن پر جانور لے کر فروخت کر سکتے ہیں۔ شارٹ ٹرم فارمنگ کے بعد میڈیم ٹرم گوٹ فارمنگ ہے۔ میڈیم ٹرم فارمنگ میں سرمایہ کاری شارٹ ٹرم کی نسبت کم ہوتی ہے۔ میڈیم ٹرم میں 90 یا 120 دنوں کے لیے 3-4 ماہ عمر کے میل گوٹ فربا کر کے فروخت کیے جاتے ہیں۔ عام نسل کے میل بکرے مقامی یا منڈیوں سے 5,000 سے 7,000 کی رینج میں مل جاتے ہیں۔ ان کو 3-4 ماہ متوازن خوراک کھلا کر 10-15 کلو وزن بڑھا کر فروخت کیا جا سکتا ہے۔ میڈیم ٹرم میں منافع کا انحصار کم سے کم خرچہ برائے خوراک پر ہے۔ میڈیم ٹرم سے 4-5 ہزار فی جانور منافع کمایا جا سکتا ہے۔ فارمر کے لیے پہلے 1-2 فلاق ناتجربہ کاری کی وجہ سے مشکل ہو سکتے ہیں۔ شارٹ اور میڈیم ٹرم گوٹ فارمنگ پارٹ ٹائم بھی کی جا سکتی ہے۔ شارٹ اور میڈیم ٹرم میں سرمایہ کاری کے مطابق جانور خریدے جا سکتے ہیں۔ گھر کی چھت پر 5-10 مرلہ کورڈ ایریا پر شارٹ میڈیم ٹرم فارمنگ کی جا سکتی ہے۔ شارٹ میڈیم ٹرم فارمنگ میں کسی بھی وقت جانور مناسب منافع ملنے پر فروخت کیے جا سکتے ہیں۔ میڈیم فارمنگ سے عید کے لیے جانور فربا کر کے فروخت کرنے پر شارٹ ٹرم سے زیادہ منافع ملتا ہے۔ شارٹ میڈیم ٹرم کے بعد لانگ ٹرم فارمنگ ہے۔ لانگ ٹرم فارمنگ میں اچھی نسل، دوگلی نسل کی بکریوں سے فارم کا آغاز کیا جاتا ہے، اور ان بکریوں سے حاصل ہونے والے بچے
جوان کر کے فروخت کیے جاتے ہیں۔ سرمایہ کاری بکریوں پر کی جاتی ہے جبکہ منافع جوان بچے فروخت کرنے پر ملتا ہے۔ گھریلو سطح پر 2-4 بکریوں سے لانگ ٹرم فارمنگ پر خرچہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے اور کچن ویسٹ سے بکریوں کی پرورش میں بہت مدد ملتی ہے۔ گھریلو لانگ ٹرم فارمنگ پر سرمایہ کاری بکری کی نسل کے مطابق ہوتی ہے۔ اچھی نسل کی بکری 25 سے 30 ہزار تک مل سکتی ہے جبکہ دوگلی 10-12 ہزار تک مل سکتی ہے۔ کاروبار کی غرض سے لانگ ٹرم فارمنگ کے لیے زیادہ سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ سب سے پہلے چھوٹے کمرشل فارم کی تعمیر کے لیے 2 سے 3 لاکھ روپے درکار ہوں گے۔ اس کے بعد 40-50 ہزار تک شیڈ میں استعمال ہونے والا سامان خریدنا ہوگا۔ چارے اور چرائی کے لیے کم از کم 1 سے 2 ایکڑ جگہ درکار ہوگی۔ کمرشل فارم 20 سے 30 بکریوں کے لیے ہوتا ہے۔ گوٹ فارم چھوٹا ہو یا بڑا کسی دیہات میں بنانا چاہیے تاکہ اپنی زمین نہ ہونے کی صورت میں سالانہ کرائے پر حاصل کی جا سکے اور سبز چارہ اپنا کاشت کیا جائے۔ اگر نوکری یا دیگر کاروبار کی وجہ سے زیادہ وقت نہ دے سکتے ہوں تو ایک ملازم کی تنخواہ بھی اخراجات میں شامل ہوگی۔ ماہانہ مکمل اخراجات 15 سے 20 ہزار ہو سکتے ہیں جس میں 12 ہزار تک ملازم کی تنخواہ اور 8 ہزار روپے چارہ یا دیگر اخراجات شامل ہیں۔ درمیانہ کاروباری گوٹ فارم 50 سے 100 بکریوں کے لیے ہوتا ہے اور 10 مرلے کا شیڈ تعمیر کرنا ہوگا جس پر 5 سے 6 لاکھ کا خرچہ ہو سکتا ہے۔ بکریوں کے لیے سامان پر 1 لاکھ خرچ ہو سکتا ہے اور چارے کے لیے 5 ایکڑ زمین درکار ہوگی جو کہ سالانہ کرایہ پر مل سکتی ہے۔ 2 ملازم کی ضرورت ہوگی اور لانگ ٹرم گوٹ فارمنگ کے لیے زیادہ سے زیادہ 2 سال کے تمام اخراجات اپنے پلے سے کرنا ہوں گے۔ 2 سال کے بعد فارم پروڈکشن ہر 6 ماہ بعد فروخت کر سکتے ہیں۔ لانگ ٹرم میں بکری کی نسل کے مطابق قیمت خرید ہوگی۔ پہلے 1 سے 2 سال چھوٹے درجے کا فارم بنانا بہتر رہتا ہے تاکہ کم سے کم محنت اور خرچہ سے جانور پالے جا سکیں۔ تو دوستو اس میں اگر تھوڑے جانور رکھنے ہیں تو شیڈ چھوٹا ہو سکتا ہے، لیکن اگر یہ کام مستقل کرنا ہے تو ایک دفعہ ہی 10 مرلے کا شیڈ جو ہے وہ تعمیر کیا جا سکتا ہے کیونکہ بعد میں شیڈ میں اضافہ کرنا مشکل ہوتا ہے اور زمین بھی زیادہ لینی ہوگی کیونکہ بعد میں ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی زمین نہ مل سکے۔ چھوٹے درجے کے گوٹ فارم کے لیے بکریوں کی تعداد 30 رکھی جائے جس میں 10 اچھی نسل کی بکریاں اور 1 بریڈر ہو اور 19 بکریاں دوگلی یا بربری نسل کی ہوں تاکہ فارم پر قربانی اور گوشت کے لیے پروڈکشن بنائی جا سکے۔ اچھی نسل کی 25 عدد بکریاں یا 30 عدد بکریاں 3 سے 4 لاکھ تک خریدی جا سکتی ہیں جبکہ 19 عدد بربری یا اچھا دودھ دینے والی دوگلی نسل کی بکریاں 2,50,000 تک خریدی جا سکتی ہے۔ اب آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 30 بکریوں کے فارم پر کتنا سرمایہ لگے گا۔ فارم کی تعمیر پر 3 لاکھ، سامان کی خریداری 50,000، بکریوں کی خریداری کم و بیش 6,50,000، کم و بیش 2 سال ملازم کی تنخواہ 2,88,000 اور 2 لاکھ روپے چارے کاشت پر اخراجات اور اس کے علاوہ علاج معالجہ اور دیگر اخراجات شامل ہیں۔ ان اخراجات کا مقصد صرف آپ کو گوٹ فارم شروع کرنے کے لیے درکار سرمایہ کا ایک آئیڈیا دینا ہے۔ یہ بالکل حتمی طور پر نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس اتنے ذرائع ہوں کہ آپ ایک سستا شیڈ بنا سکیں اور آپ کم سے کم قیمت پہ بکریاں بھی خرید سکیں۔ سب سے زیادہ سرمایہ شیڈ بنانے پر اور جانور خریدنے پر آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کام خود کریں تو ملازم کی تنخواہ بھی بچ سکتی ہے۔ 30 بکریوں کے لیے 2 سال تک کل سرمایہ کاری 30 عدد اچھی دوگلی نسل کی بکریاں 6 لاکھ روپے میں، شیڈ کی تعمیر برائے 10 مرلہ 5 لاکھ روپے میں، ملازم کی تنخواہ 2 سال کے لیے 3 لاکھ روپے، علاقے کے حساب سے 2 سال زمین کا ٹھیکہ 1 ایکڑ کا ٹھیکہ 25,000 ہے۔ اگر 1، 2 یا زیادہ لینی ہے تو اسی کے حساب سے ایڈ کریں گے۔ میں نے 2 سالہ زمین کے لیے
1 एकड़ का ठेका लगाया है 50,000 रुपये, रवायती चारा काश्त अखराजात 2 लाख रुपये, एमरजेंसी और दीगर अखराजात के लिए 1 लाख रुपया। ये कुल अखराजात 17,50,000 बनते हैं। तो दोस्तों ये बिल्कुल हतमी नहीं है, आप अपने इलाके के हिसाब से इनमें कमी बेशी कर सकते हैं। और ये एक आइडिया था कि गोट फार्म शुरू करने पर इतना खर्चा हो सकता है। छोटे दर्जे के 30 बकरियों के गोट फार्म के लिए 2 साल के अंदर 17,50,000 का खर्चा है, जिसमें शेड की तामीर और बकरियों की ख़रीदारी पर लगाया गया सरमाया फ़िक्स है। शेड और शेड के लिए ख़रीदा गया सामान पर खर्च नाकाबिले वापसी है, जबकि बकरियों की ख़रीद पर सर्फ किए गए सरमाए से आप मज़ीद मुनाफा पैदा होने वाले बच्चों की फ़रोख्त से कमाएंगे। जारी अखराजात में मुलाजम की तनख्वाह, चारे की काश्त, ज़मीन का ठेका और दीगर अखराजात हैं। फार्म के मुनाफे का तमाम तर इन्हिसार पैदा होने वाले बच्चों की शरह अमवात कम से कम रखने पर है। इसके अलावा सेहतमंद परवरिश से पैदा होने वाले बच्चे अच्छी कीमत फ़रोख्त हासिल करते हैं। तो अगर आप शेड नहीं बनाना चाहते, कोई मुनासिब जगह आपके पास है, तो शेड का खर्चा बच सकता है। इसके अलावा आप 30 बकरियों की बजाय आम नस्ल की बकरियां ख़रीद सकते हैं, जिससे मज़ीद सरमाया कम हो जाएगा, जबकि दीगर जारी अखराजात एक जैसे ही रहेंगे। फार्म आप बेशक 10 बकरियों से शुरू करें या 50 से, उसके लिए जो मुलाजम की तनख्वाह और जारी अखराजात हैं वो एक जैसे ही रहते हैं। आम तौर पर एक फार्म के लिए 20,000 रुपये माहाना खर्चा आ सकता है। अगर कम बकरियां हैं तो उसके लिए मुलाजम ना रखा जाए तो खर्चे में खातरखा कमी हो जाती है। सरमायाकारी का अंदाज़ा लगाने के बाद अब आप सोच रहे होंगे कि 2 साल गोट फार्म चलाने के बाद बकरियों से हमें कितना मुनाफा मिलेगा। तो गुजारिश है कि गोट फार्म चलाने के लिए तमाम तर एहतियाती तदाबीर, वैक्सीनेशन, डिवार्मिंग, मतवाज़न खुराक, मौसम के मुताबिक आरामदेह माहौल और भरपूर तवज्जो देने से ही मुनाफे का हसूल मुमकिन है। अगर बकरियों से हासिल होने वाले बच्चे मर जाते हैं तो फार्म पर किए गए जारी अखराजात ज़ाया हो जाते हैं और नई पैदावार हासिल करने के लिए नए सिरे से जारी अखराजात करने पड़ते हैं। बकरियों का मरना भी सरमायाकारी को कम कर सकता है। जितनी बकरियां मरेंगी उतनी ही लगाई गई सरमायाकारी में कमी होगी और साथ ही पैदा होने वाले बच्चों की तादाद कम होगी। गोट फार्म पर सरमाया लगा लेना अहम नहीं है, बल्कि महारत से फार्म चलाना अहम है। ज़ाहरी तौर पर गोट फार्म चलाना बहुत आसान लगता है, लेकिन गोट फार्म की नाकामी की सबसे अहम वजह बकरियों का बीमार होकर मर जाना, फार्म की नाकामी की वजह बरवक्त वैक्सीन ना करवाना, मालिक का फार्म के तमाम मामलात की रोज़ाना की बुनियाद पर देखभाल ना करना फार्म को ख़त्म कर देता है। गोट फार्म की मिसाल हजाम की दुकान की तरह है कि हजाम कम खर्चे में अपनी महारत काम पर अबूर की वजह से पैसे कमा लेता है। अगर हजाम अनाड़ी है तो दुकान चाहे जितनी भी डेकोरेटेड हो, कभी भी पैसा कमा नहीं सकेगी। इसलिए गोट फार्म शुरू करने के ख्वाहिशमंद अफराद से गुजारिश है कि लॉन्ग टर्म गोट फार्म प्लान करने से पहले कम मेहनत, कम सरमाए से शॉर्ट और मीडियम टर्म फार्मिंग पर महारत हासिल करें और शॉर्ट और मीडियम टर्म के ज़रिए सीखे गए असबाब लॉन्ग टर्म पर आजमा कर मुनाफा कमाएं और नुकसान की शरह कम से कम रखें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम 2 साल लगाए गए सरमाए से हमें कितने पैसे बनते हैं, कितना मुनाफा होता है, उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा।